سب سے بڑا عمل تو یہ کہ قرآن بار بار اس دنیا کو مسافر خانہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ آیت ہے. بس اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے. تو 2 ٹکے کا چھوڑا اللہ نے اس دنیا کو یار، ہے بھائی. تبلیغ میں کتنا اچھی بات سکھائی جاتی ہے کہ جب گشت کے لیے نکلو تو جو بڑی عمارتیں نظر آئیں بولو کھڑی ہوئی مٹی ہے، اور جو نیچے پڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ پڑی ہوئی مٹی ہے. وہی مٹی ہے، گارا ملا چونا وونا ملا کے اس کو بھابی بینک کی بلڈنگ بنا دیا. تھوڑے دن پہلے یہ کیا تھی؟ پڑی ہوئی تھی. اور جب اللہ قیامت کا زلزلہ لائے گا دوبارہ کیا ہو جائے گی؟ پڑی ہوئی ہو جائے گی. اور زلزلہ تو بعد میں آئے گا، جب آپ مر گئے تو آپ پڑی مٹی بن گئے. اب آپ کے لیے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور حبیب بینک کیا ہو گئے؟ ابے جب آپ قبرستان میں جاؤ گے تھوڑے دنوں میں، زیادہ ٹائم نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. میرا کون سا، ہم سب 10 20 15 20 30، اس سے زیادہ کون رہے گا؟ اور یہ ٹھک 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 کر کے گزرتے ہیں. اس کے بعد ہم سب لیٹے ہوئے ہوں گے کائنڈلی. اب پتہ نہیں رات کو نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی. تھوڑے دن رہ گئے وہاں جب پڑے ہوئے ہوں گے. جس کروٹ پہ لٹا کے جاتے ہیں نا مردے کو، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ تھوڑی سی کروٹ ہی بدل لے بھائی. تو ایسا لیٹتا ہے بھائی. ہونا یہ چاہیے جب آپ نے اتنے بحریہ ٹاؤن میں بنگلے بنا لیے، بلڈنگیں بنا لی، تو کم از کم اتنا تو فرشتوں کو چاہیے قبر میں بندے کا خیال کرو کہ 6 مہینے بعد پوچھ تو لے کے یار کیا بنا اس کا جو پروجیکٹ چل رہا تھا. ایسا لیٹتا ہے نا، ایسا لیٹا ہے کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھتا وہ. بتاؤ نا کوئی گیا قبر میں، مر گیا، ایک دفعہ ہلکی سی آنکھ بند ہوئی سیٹھ صاحب کی، اس کے بعد ہلاتے رہو سیٹھ صاحب، ہلاتے رہو بس. حضرت آپ کے، میں نے ایسے سیٹھ دیکھے کروڑوں کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، میٹنگ سے اٹھ کے آئے کہ یہ پروجیکٹ، یہ ان کے گارڈ اتنے آگے پیچھے. میرے میٹنگ ہونے والے تھی ایک سیٹ سے، وہ مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے، اور آگے پیچھے ان کی پولیس موبائل ہیں. ان کا بڑے بڑے کراچی میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں. بینک کے ڈائریکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آ جائیں. انہوں نے کہا وہ نہیں آ سکتے، وہ اتنے ان کے وہ سیکیورٹی کے ہیں، وہ بیچارے بہت مصیبت میں ہو جائیں گے، آپ ہی چلے جائیں. تو میرے کیونکہ ان سے سلام دعا تھی جو بینک کے تھے، تو میں نے کہا چلو، اسلامی بینک تھا. تو میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں ان کو تو انا للہ ہی ہو گیا ان کا. تو میں نے کہا اتنے بڑے آدمی کا انا للہ اتنے آرام سے ہو گیا؟ انہوں نے کہا یار وہ کچھ بھی نہیں، وہ تو اتنا پروجیکٹ ان کے کروڑوں کے چل رہے تھے، وہ ایک دن بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا، اسی وقت لیٹ گئے. میں نے کہا یہ تو بالکل مجھے بالکل سمجھ میں پسند یہ طریقہ، یہ فرشتوں کا یہ والا اسٹائل مجھے بالکل بھی پسند. ہم سے فرشتہ پوچھتا، ہم کہتے ہیں یار یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اتنا بھی مسافر خانہ نہیں ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ یعنی ہم قرآن کو سن کے جتنا دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں نا، خود میں بھی جب ایسی چیزیں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اتنا تو ہم بھی نہیں سمجھ رہے. اس سے پتہ چلتا ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں اس سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. 2 منٹ لگتے ہیں. تو اتنا بڑا سیٹ، انہوں نے مجھے بینک کے وہ ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تو اٹیک. میں نے کہا کیسے؟ عمر بھی زیادہ نہیں تھی. میں نے کہا کیسے مر گئے؟ کہہ رہے پتہ نہیں، ہمیں خود حیران ہے، وہ اٹھا کر کے دل میں پین ہوا ہے. حالانکہ اتنے بڑے مالدار لوگ تو ہر وقت ہارٹ اسپیشلسٹ سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کا کولیسٹرول لپڈ پروفائل کے پورے ٹیسٹ رہتے ہیں ان لوگوں کے، شوگر اور سب. ہم لوگوں کی طرح تھوڑی ہوتے ہیں کہ 2 پراٹھے 3 انڈے پھوڑ کے جب بالکل مرنے لگے تو پھر ٹیسٹ کراتے ہیں جا کے، یار یہ چکر کیا چل رہا ہے. غریب آدمی تو یہی کرے گا نا، ان کے لحاظ سے تو ہم غریب ہی ہیں، پھر بھی نہیں مرتے. یہاں ہماری کمیٹی کے پرانے صدر ہیں طارق بھائی، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں 2006 میں آیا تھا، وہ بیچارے نا 2006 میں نے دیکھا بہت بیمار، نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے کانپ رہے ہیں، بس ایسا لگتا تھا یہ ان کا آخری مہینہ ہے. اچھا اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے، دیندار آدمی ہے نا، دنیا کو لات ماری ہوئی ہے انہوں نے، اللہ میں لگے رہتے ہیں، پیسے آتے ہیں ان کے پاس. لیکن میں نے ان میں ایک چیز دیکھی جو میں نے دیکھا، دنیا کی ٹینشن نہیں ہے، نماز میں بہت دل لگتا ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو اور عمر میں برکت دے. ہر وقت لگتا تھا ابھی دنیا سے چلے جائیں گے. یہ 2023 ہو گیا، زندہ ہے وہ. 2023 ہو گیا، ہانپتے کانپتے نا. اچھا میں کئی بار سوچا میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں، کیونکہ مجھے ڈر لگا بھی نہیں گیا تو اگلے ہفتے سے پہلے ان کا انتقال نہ ہو جائے. جب میں نے 10-15 سال دیکھا نا یہ بندہ کا انتقال نہیں ہونے والا، میں نے کہا بھائی مجھے لگتا ہے کہ سب کو مار کے جاؤ گے آپ. اور اتنے صحت مند لوگ جو ان کو ترس کھاتے تھے بھائی وصیت لکھ لیں آپ کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ مشورے دینے والے چلے گئے. ان کے جنازے پڑے انہوں نے آ کے، ان کے جنازے ابھی کچھ دن پہلے پھر گر گئے تھے. اور ڈاکٹر منع کر رہے ہیں روزہ نہ رکھو، سارے روزے بھی رکھیں، لیکن پھر بھی ڈاکٹروں کی مانیں، ایسا نہ ہو آپ کو اس طرح کا توکل شروع کر دیں. وہ روزے بھی چل رہے ہیں. ایک دن تو رمضان میں گر گئے، ہم نے زبردستی پانی پلایا زندہ کرنے کے لیے. ہم نے کہا یہ بندہ گیا بھائی. وہ جی جب گرمیوں کا روزہ تھا، پہلا روزہ میں کتنے لوگ مر گئے تھے، اس میں ان کا بھی پورا چانس ہو گیا تھا، کیونکہ بہت طاقتور لوگ اس پہلے روزے میں گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے عیدی سینٹر میں وہ جنازوں کے لیے چارپائیاں کم پڑ گئی تھی، جگہ کم پڑ گئی تھی. کراچی میں بہت پہلا روزہ تھا، چند سال پہلے کی بات ہے، ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے بہت لوگ مرے تھے اس میں. تو اس میں وہ بھی گر گئے تھے، وہاں تک نہیں جایا جا رہا تھا، گر گئے. پھر پانی وانی ڈالا، ہم نے زبردستی روزہ توڑوایا ان سے، پھر بیٹھ گئے الحمدللہ. پھر اگلے دن پھر روزہ. ابے میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں تو صحیح ہے الحمدللہ چل رہے ہیں. تو
وہ اتنا بڑا سیٹ جو ان کی ہمارے سے میٹنگ ہونے والی تھی. میں نے پوچھا جی کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے حالانکہ ان کے لپڈ پروفائل اور ہارٹ. ایک دفعہ ہانگ کانگ سے ہمارے ریلیٹیو کا فون آیا کہ مفتی صاحب یہاں ایک پاکستانی ہے, اس کی عمر 40 سال ہے اور فضائی کمپنی میں اس کے اتنے شیئرز ہیں, کروڑ ارب پتی آدمی ہے وہ. مفتی صاحب پاکستانی اسٹرگل ہے. اسٹرگل کیا ہے؟ محنت ہے یار. دیکھو اس نے 40 سال میں یہاں ہانگ کانگ کی نیشنلٹی بھی مل گئی اور کسی جہازوں کی کمپنی میں اس کے شیئر سب سے زیادہ ہیں. اتنا پیسہ ہے مفتی صاحب, اتنا پیسہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے ہانگ کانگ میں ایک دوست تھے, مجھے سمجھا رہے تھے. میں نے کہا اچھا ہوگا بھائی. تو ایک دن ان کا فون آیا کہ حضرت وہ اس کا تو انا للہ ہو گیا بندے کا, 40 سال کی عمر میں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کیسے ہو گیا بھائی, وہ تو اتنا مالدار. انہوں نے کہا وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا بریف کیس لے کے فلائٹ کے انتظار میں, کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک ہوا, ایسا لیٹے کہ ہانگ کانگ کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو جو کروڑ پتی آدمی ہے, کیا اس کے پاس میڈیکل رپورٹیں نہیں ہوں گی؟ ان کے تو ہر وقت ڈاکٹر چیک کرتے رہتے ہیں, حضرت آپ کا دل آج تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ دھڑک رہا ہے, ٹھیک ہے نا, پراٹھے کیا کریں. ہم لوگ بیوقوف ہیں, ہم جو پھاڑ کے. ابھی کیا ہوا ہے, وہ میں فضائل سنا رہا تھا میٹھے کے نا, کہ میٹھا کم کھانا چاہیے, میٹھا کم کھانا چاہیے. گھر میں بھی بتا رہا تھا گھر والوں کو, دیکھو میٹھا جو ہے نا, ڈاکٹر کہتے ہیں نا 40 سال کے بعد میٹھا کم. فریج کھولا, آم نظر آ گئے ہمیں. اچھا میں گھر والوں کو بھی سمجھا رہا تھا, میں نے کہا لے آؤ بھائی. تو بھی اس سے ہم نے پھوڑ پھاڑ دی. آم تو کھانے کا ہو نا, آم تو پھوڑنے کی چیز ہے. کل ایک بندہ مجھے کہنے لگا, کہہ رہا مفتی صاحب آپ آم کے میں کھانے کے بجائے پھوڑنے کا لفظ استعمال کرتے ہو, خدا کے لیے مت کرو, لوگ شوگر کے مریض بن جائیں گے. لوگ نے بھی پھوڑنا شروع کر دیا آپ کے بیان سن کے. آم میں اتنا شوگر ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بہت نقصان دہ ہے. میں نے کہا یہ تقریر جب آم کا موسم چلا جائے گا بتا دینا, ابھی تو پھوڑے گا. آم ہی تو چیز ہے جو پیٹ بھر کے, کھجوریں کھا سکتا ہے پیٹ بھر کے آدمی, سیب کھا سکتا ہے, ایک سیب کھاؤ پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے یار. آم ایسی چیزیں پھوڑتے جاؤ. تو اچھا نہیں ہے آپ کہیں پھوڑنا نہ شروع کر دیں, صحت کا خیال کریں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ تو صحت کا اتنا خیال نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے. مالدار لوگ تو بہت ڈاکٹروں سے, کہ ان کے نا ایک صاحب سیٹھ صاحب تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایکچولی ڈاکٹر نے مجھے اتنی کیلوریز ریکمینڈ کی ہیں ڈبے پہ. وہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پتہ نہیں 300 یا 500 کچھ بتایا تھا. میں نے کہا کیا آپ ہر چیز کھانے سے پہلے کیلوریز چیک کریں گے؟ نیٹ پہ چیک کرتا ہوں میں کتنی کیلوریز ہیں. تو ڈاکٹر نے, میں نے کہا یار اسی سے ٹینشن سے مر جائے گا بھائی تو سارا دن. میں اگر 2 پراٹھوں کی کیلوریز چیک کرنا شروع کر دوں تو اس میں تو اتنی ٹینشن ہوگی کہ مجھے 4 پراٹھے کھانے پڑیں گے, پھر اتنی کیلوریز میری ضائع ہو جائیں گی. کیا خیال ہے؟ تو اچھی بات نہیں ہے, خیر صحت کا خیال کرنا چاہیے. لیکن میں بتا رہا ہوں یہ مالدار لوگ تو بہت خیال کرتے ہیں. تو وہ 40 سال میں ہانگ کانگ کا کروڑ پتی پاکستانی جہاز کے انتظار میں, ہو سکتا ہے اس کی اپنی کوئی ایئر لائن ہو, کھڑا ہوا ہے کھڑے ٹین, ٹھیک. تو وہاں یہ آیتیں اللہ کی, فلا صدق ولا صلی, اللہ کہتے ہیں صدقے کر دیتا, مدرسے بنا دیتا, یتیم خانے بنا دیتا, صدقہ جاریہ بنا دیتا, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا. اور حی علی الصلاۃ, کتنا تھوڑا سا اللہ کا مطالبہ ہے. اللہ کو بہت زیادہ تھوڑی مطالبہ کرتے ہیں, لیکن فکر ہی نہیں کرتے. تو اللہ بھائی ہم سب کو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ والی آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں سمجھ میں نہیں آ رہا, آخرت میں یہ حسرت کا ذریعہ بنے گی. السلام علیکم جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ مفتی طارق مسعود صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.